بھی اسی طرح سنو کہ یہ مجھے کہی جا رہی ہے، وہ میری کامیابی کے لیے ہے، میری مصلحت کے لیے ہے۔ تو یہ فرمایا کہ بشارت دیجئے بندوں کو کہ جو ہماری بات کو سن رہے ہیں اور ارادے کے ساتھ سن رہے ہیں، توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ ہاں، پھر سن کر کے کیا کر لیا کہ سن کر کے بھول گئے، یا جیسے آج کل ہوتا ہے ٹیپ کر لیتے ہیں، مشینوں میں بھر لیتے ہیں۔ حالانکہ دین مشینوں کے لیے نہیں اترا ہے، دین اور علم و ایمان یہ دلوں کے لیے ہے۔ ہاں، یہی ان کی اس کی جگہ ہے کہ دین کی جگہ کہ دل ہے، ایمان اور علم کی جگہ کہ دین دل ہے، مشینیں نہیں ہیں کہ مشینوں میں اس کو بھر لو، کہ دلوں میں اس کو اتارو کہ دل اس سے متاثر ہو جاوے، دل اس کے نفع نقصان کو یقین کر لے کہ یہ نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ انجام ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو ہماری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، ارادے سے سنتے ہیں، اور سن کر کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یہ دوسری بات کہی ہے، یہ دوسری بات کہی ہے سننے کے ساتھ ساتھ کہ سن کر کے وہ اتباع احسن کرتے ہیں۔ کہ اتباع احسن کا کیا مطلب ہے؟ یتبعون احسن، کہ اتباع احسن کا مطلب یہ ہے سننے کے بعد جب عمل کا نمبر آئے گا تو اپنے عمل سے اس کی جو بات سنی ہے اس کو بہترین شکل اپنے عمل میں دیں گے، یعنی بہترین عمل کریں گے، خالی سر سے اترتا ہوا عمل نہیں ہوگا۔ آدمی کی عادت ہے سر سے اترتا ہوا کر لیا، میں نے کر لیا ہے۔ چھوٹے بچے نماز پڑھتے پڑھ لی، الٹی سیدھی ادھر پڑھ لی بھائی۔ ہاں، اگر ان کی حاضری لی جاتی ہے بچوں کی نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی دیا، سر سے اترتی ہوئی، کہ ایسا نہیں ہے کہ عمل کی ایسی شکل بناوے جو بہتر سے بہتر ہو، کیونکہ آدمی کی عادت یہ ہے کہ وہ اپنے کام کی چیز، اپنی ضرورت کی چیز کو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر بناتا ہے، یہ اس کی عادت ہے۔ کوئی مکان بنائے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق مکان بنائے گا، اس کی مالی حیثیت جتنی اونچی ہوگی اس کے مکان کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کے کپڑوں کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کی کار اور اس کے دوسرے وسائل اس کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی، اس کی شادی کی حیثیت اتنی اونچی ہوگی جتنی اس کی مالی حیثیت ہے۔ پوری اپنی طاقت لگائے گا اس کو اچھا بنانے کے لیے۔ ہاں، یہ مزاج ہے، اس مزاج پر یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ۔ ہاں، ضرورت نہیں، اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ، کیونکہ جو آدمی عمل کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ جیسے یہ سب چیزیں میں نے گنوائی نہیں، یہ اپنے لیے ہے، مکان بنایا، کار لائے، کپڑے بنائے، یہ اپنے لیے ہے، اس لیے اس کو اچھی بنا رہا۔ تو دین اور ایمان اور عمل یہ کس کے لیے ہے؟ کہ یہ بھی تمہارے لیے ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تو فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، ہاں، میرے لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، اللہ کی بڑائی اپنی ہے، کہ لوگوں کے بڑا بنانے سے اللہ بڑا نہیں بنے گا، وہ تو خود بڑے ہیں ازل سے ابد تک۔ اس لیے کہا کہ اپنے عمل کی شکل سن کر کے اچھی سے اچھی بناؤ، کیوں کہ یہ عمل تمہارے لیے ہے، جیسے باقی چیزیں تمہارے لیے ہے۔ اور برا کرو گے عمل کہ وہ بھی تمہارے اوپر لوٹ کر آئے گا۔
اس لیے کہا کہ اللہ کی بات سن کر جب عمل کا تقاضا ہے کہ بولو اس کے لیے کون تیار ہے، تو اس وقت عمل کی اچھی سے اچھی شکل اللہ کو پیش کرے. یہ ذمہ داری دی. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، ایسا عمل کرے جو حکم کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، استقامت و پابندی کے ساتھ ہو. عمل کی خوبیاں ہوتی ہے، جیسے چیزوں کی خوبیاں ہوتی ہے، عمل کی خوبیاں ہوتی ہے. ہمارے ذہن اس طرح سے اس سے خالی ہو گئے کہ عمل میں بھی کوئی خوبی ہے، کہ ہاں عمل میں بھی خوبی ہوتی ہے. قیامت میں اس کو جانچا جائے گا کہ اس عمل میں کتنا علم ہے، کتنا اخلاص ہے، کتنی تابعداری اور پابندی اس کے اندر ہے. جیسے ایک چیز کو لیبورٹری میں ڈالو تو اس کے تمام اجزاء الگ الگ بتائے جاتے ہیں کہ اس میں یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے، یہ چیز پڑی ہوئی ہے. تو آخرت کا میدان ایک لیبورٹری، اس میں بتایا جائے گا سب چیزیں کہ اس کے عمل میں اتنا علم ہے، اس کے عمل میں اتنا یقین ہے، اس کے عمل میں اتنا اخلاص ہے، اس عمل میں اتنی پابندی کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کیا ہے. یہ اس کی خوبی کے اجزاء ہیں. عمل کو خوبی، عمل میں خوبی لانے کے لیے، نہیں تو وہ رسمی طور پر عمل ہو گیا. عید کی نماز پڑھ لی کہ پڑھ لی. کیوں کہ عید کو ایک تہوار بنا رکھا، ایک ہمارا تہوار ہے جیسے 11 کے تہوار ہوتے ہیں، پڑھ لی. حالانکہ ہمارا عید تہوار نہیں ہے، ہماری عید عبادت ہے. اسلام میں کوئی تہوار نہیں ہے، اسلام میں کوئی روایت نہیں ہے. جو ہوگا عمل ہوگا، طریقہ ہوگا. اس لیے یہ دعوت دی ہے اللہ نے کہ سنیں بھی اچھی طریقے سے، اور جب عمل کے لیے تقاضا آئے تو اچھی طرح عمل کریں. کہ مؤذن نے کہا نماز کے لیے آؤ، جب نماز پڑھے تو کیسی نماز پڑھے؟ کہ اچھی سے اچھی نماز پڑھے. مؤذن پکار رہا ہے نا حی علی الصلاۃ، تو کیسی نماز پڑھے؟ کہ مؤذن کی اذان بھی سنی کہ ہاں پہنچ گئے. عمل کو اچھا بنانے کے لیے صحابہ فرماتے تھے مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. یہ صحابہ کی نصیحتوں میں ہے. انس بن مالک، علی بن ابی طالب، یہ حضرات یہ کہتے ہیں مسجد میں سب سے پہلے جاؤ، سب سے آخر میں نکلو. عمل کو اچھا بنانے کے لیے، نماز کو اچھا بنانے کے لیے وقت دو. یہ مثال دے رہا ہوں کہ عمل اچھے کیسے بنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ نماز کو اچھا بنانے کے لیے پیٹ کو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. حدیث میں ہے نماز اچھی بنے اس کے لیے کیا کرے کہ پیٹ کو ہلکا رکھو اور پیٹھ کو ہلکا رکھو. پیٹھ کو ہلکا رکھنے کا کیا مطلب ہے کہ بہت سی دنیا کے جھگڑے اپنے ساتھ لے کر کے نماز پڑھو گے تو وہ نماز کیسی ہوگی؟ وہ تو پھوس پھوسی ہوگی. پیچھے سے کوئی کھینچ رہا ہے. کیوں؟ بہت سے جھگڑے اپنے ساتھ لگا رکھے ہیں. وہ نماز اچھی نہیں ہوگی، وہ تو ہلکی پھلکی ہوگی، جلدی پوری ہو جاوے. اس لیے کہا کہ اپنے پیٹ کو، پیٹھ کو اللہ کی عبادت نماز کے لیے ہلکا رکھو. ہاں یہ پیٹ بھی ہلکا رہے. ہاں پیٹ بھاری ہوگا تو اس کو نماز میں کیا مزہ آئے گا. جی ہاں، تو یہ عمل کو اچھا بنانے کی بات ہے کہ عمل کو اچھا بناؤ کہ اس کی صورت بھی اچھی بنے، اس کی حقیقت بھی اچھی بنے. ہاں صورت اچھی بنتی ہے سنت کی پابندی سے. عمل کی صورت اچھی بنتی ہے کس سے؟ سنت کی پابندی سے. سنت کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو. سنت کے مطابق ہو گیا کہ وہ اچھا ہوا. اس سے بہتر کوئی خوبی نہیں ہے کہ عمل ہو گیا طریقے کے مطابق. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بھی بتاتے تھے عمل صحیح کرنے کے لیے،
اور مسائل بھی بتاتے تھے. فضیلت بتائی کہ ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے. مثال کہہ رہا ہوں، ایک سجدہ زمین آسمان سے بڑھ کر کے ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ قرب اور نزدیکی اللہ کے یہاں سجدے سے ہوتی ہے. یہ فضیلت ہوئی مثال کی. پھر سجدے کا مسئلہ بتایا تاکہ اس کی شکل صحیح ہو جائے. فرمایا مجھے حکم ملا ہے کہ میں سجدہ 7 اعضاء پر کروں. سجدہ صحیح کرنے کی شکل، یہ سجدہ کیسے صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہتا ہے کہ اپنے عمل کی شکل اچھی سے اچھی بناؤ سن کر کے. تو سجدہ صحیح کیسے بنے گا؟ تو ایک تو فضیلت بتائی کہ اس یقین کے ساتھ کہ جو میں اب سجدہ کر رہا ہوں یہ زمین آسمان سے بہتر ہے، اور میں جو سجدہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے قرب ہے، مجھے اللہ سے نزدیکی حاصل ہوگی. جتنے سجدے ہوں گے اتنے درجے ہوں گے. پھر کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. یہ مسئلہ بتایا ہے. علماء کرام دونوں بتائیں گے، فضائل بھی بتائیں گے، مسائل بھی بتائیں گے. کہ فضیلت سن کر شوق پیدا ہوگا اور مسائل سن کر عمل کی شکل صحیح ہوگی. جی ہاں، عمل کی شکل صحیح کرنی پڑتی ہے. کوئی فارم بند کر کے آپ لے جاؤ گے نا کاؤنٹر پر، غلط ہوگا تو واپس کرے گا. وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ جاؤ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ. وہ ٹھیک نہیں کرے گا کاؤنٹر والا کہ اس کو ٹھیک کر کے لاؤ، غلط ہے یا کچھ کمی ہے تو واپس کریں گے کہ کچھ صحیح کر کے لاؤ. ایسے عمل کہ اس کی شکل صحیح ہو گئی تو پھر وہ قبول ہو جائے گا، پسند آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو. قبول ہونے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کر لیا. جی ہاں، یہ مسئلہ بتایا کہ 7 اعضاء پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہے تاکہ سجدہ صحیح ہو جائے. یہ 7 اعضاء کون سے؟ کہ 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ. کتنے ہو گئے؟ اور 1 چہرہ. یہ 7 ہو گئے. سجدہ صحیح کرنے کی شکل. اب یہ سجدہ سنت کے مطابق ہوا. دوسری بات بتائی اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے نبیوں نے کہ اللہ کی قدرت سمجھائی. کیا سمجھائی؟ اللہ کی قدرت سمجھائی. نعمت اور قدرت 2 بڑی چیزیں. نعمت بندوں کے لیے، قدرت اللہ کی صفت ہے. کہ ہم دعوت کس ہے کہ نعمت سمجھا کر دعوت دیں گے، نعمت سمجھا کر اپنے آپ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کے بتائیں گے کہ اللہ کے انعامات دیں. اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جو کچھ کرے گا اپنی قدرت سے کرے گا. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، بغیر سب کچھ کے سب کچھ، بغیر سب کچھ کے سب کچھ. اس سے یہ قدرت سے کمزور کو قوی بناوے اپنی قدرت سے، اور قوی کمزور کو طاقتور بناوے، طاقتور کو کمزور بناوے، زندہ کو مردہ بناوے، مردے کو زندہ بناوے. یہ کس سے؟ کہ اللہ کی قدرت سے. کہ قدرت پر ایمان لاؤ، تم قدرت سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری حیات قدرت سے ہے، تمہاری موت قدرت سے ہے.